اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ڈونیشن فار مدنی چینل نافلہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل. اب آپ اپنے مدنی عطیات کی کنفرمیشن کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ 00447393123786 009231112142 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں donations@dawatislami.net. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے پہلا وہ شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. دوسرا وہ ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے. اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے تو سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ الحمدللہ. لاکھوں لاکھ مسلمان جہاں قربانی جیسی عظیم عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، تو اسی طرح لاکھوں مسلمان وہ ہیں کہ جو باقاعدہ حج بیت اللہ کی سعادت پا چکے ہیں. اب جمیل صاحب ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک تعداد حاجیوں کی جن کے شیڈول میں یہ ہوتا ہے کہ اب انہیں مدینہ منورہ جانا ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینی ہے. ظاہر ہے ابھی تو شیڈول ہوتے ہیں تو انسان انہی کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ سفر کرتا ہے. لیکن پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ حاجی کو حج سے پہلے جانا چاہیے مدینہ یا حج کے بعد جانا چاہیے، اور مدینہ پاک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی حاضری یہ قریب با واجب ہے. قریب با واجب یعنی سمجھے واجب کی قریب قریب ہے، اور جس بھی مسلمان کو استطاعت ہو تو اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم جیتے جی مال و اسباب ہوتے ہوئے بھی، وقت کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی، صحت تندرستی ہوتے ہوئے بھی ہم دنیا کے مختلف مقامات کا تو سفر کرتے رہیں. سال میں کئی بار پروازیں، کبھی اس ملک جا رہی ہیں کبھی اس ملک جا رہی، اور ہم اس میں موجود ہوں، لیکن حرمین شریفین کی طرف اڑنے والی پرواز اس میں ہم مسافر کے طور پہ شامل نہ ہوں تو ایک محرومی ہے. یعنی یہ ایک عشق رسول کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے تڑپے، کوشش کرے، مال و اسباب جمع کرے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ بظاہر وہ غریب ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے وہ پائی جمع کرتے ہیں. اس کے لیے بیسیاں ڈالیں گے، اور ان کی نیت چونکہ خالص ہوتی ہے، کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کوشش کرتا ہے تو اس کا پھل ثمر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور بالآخر وہ
اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف پا لیتے ہیں۔ اس پاک در کی حاضری کے لیے ہر ایک مسلمان کے دل میں تڑپ، لگن، شوق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یعنی چونکہ قریب با واجب بھی ہے، تو اس کے لیے آدمی حتی الامکان کوشش بھی کرے کہ میں جیتے جی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی قریب سے قریب ترین جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے قریب سے قریب ترین جو مقام ہے، میں وہاں تک حاضری دے لوں، تو وہ سنہری جالیوں کے روبرو ہونا ہے۔ تو یوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ حج پر جو حجاج کرام جاتے ہیں، تو اب ان کو اپنے حج ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینی چاہیے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے اگر وہ مدینہ منورہ حاضری نہیں دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جفا ارشاد فرمایا ہے، بے وفائی کا عمل ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور بے ضرور حاضری دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی حاضری حج کے بعد، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے حج کیا ہے، اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی اپنے حج کے مقبول اور مبرور ہونے کی دعا کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو یوں اس سفر میں حج بھی ہوا، اور حج کے بعد اس کی مقبولیت کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر دعا کرے گا، تو وہ مقام دعا کے قبولیت کے مقاموں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، کہ ماشاءاللہ، وہاں دعا قبول نہ ہو تو پھر کہاں پھر کہاں ہوگی؟ اور وہاں کی حاضری خود شفاعت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور پھر قرآن پاک کی جو آیتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جسے لکھا اپنے شعر میں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اور آپ یہاں آ کر رسول ان کے لیے استغفار کریں، وہ یہاں آ کر معافی مانگیں اور رسول بھی استغفار کریں، یعنی سفارش کر دیں، تو وہ ضرور اللہ کو رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ بہاریں یہ مدینہ منورہ میں۔ اچھا، ہم نے گفتگو کی کہ پہلے جانا چاہیے اور بعد میں، تو ظاہر ہے یہ تو اب بھی جو ہے وہ تو شیڈول کے مطابق ہے، کئی حاجی تو پہلے کر کے آ گئے اور کئی جو ہے وہ بعد میں۔ جی، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اب اس میں حاجیوں کو جس طرح شیڈول بنتا ہے، جیسے ذی قعدہ کے شروع سے ہی فلائٹیں تقریباً دنیا بھر سے جانب مکہ مدینہ روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کر وہ عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر انہیں مدینہ منورہ کی حاضری کا شیڈول ہوتا ہے، پھر وہاں سے ایام حج قریب جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں۔ تو بعض حجاج کرام وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ذی الحجہ کے شروع میں یا ذی قعدہ کی آخری جن دنوں میں جن کی فلائٹیں ہوتی ہیں، تو ان کا ڈائریکٹ پہلے مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے، وہ حج ادا کرنے کے بعد پھر ان کا شیڈول ہوتا ہے مدینہ منورہ کی حاضری کا۔ تو کچھ تو حجاج کرام ہیں جن کے لیے پہلے جانا ممکن ہوتا ہے شیڈول کے مطابق، تو اس کی بھی ایک علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر بندہ حاضری دیتا ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر اب وہ حج کی قبولیت کی وہاں پر دعا کرتا ہے، اور اس طرح اس کا سفر حج آسان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر پھر مغفرت یافتہ ہو کر، یعنی وہاں دعائے مغفرت کر کے، جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، تو اس آیت کریمہ کے مطابق بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حاضر ہو کر حضور کے قرب میں جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بخشش کی، مغفرت کی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائے، تو یوں گناہوں سے آدمی وہاں پہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پاک ہو کر پھر پاک در کی طرف حج بیت اللہ کا سفر کرے، تو ایک حکمت یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی حج پر جب اگر پہلے جاتا ہے تو حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ نو مولود بچہ، کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے۔
اب وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، گویا وہاں پہلے گناہوں سے پاک ہو کر پھر مکہ آ جائے، یا مکہ مکرمہ میں پہلے حج ادا کرے، یہاں سے پاک ہو کر پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، تو جو بھی سفر میں شیڈول میں جو بھی جگہ پہلے حاضری کی ہو تو وہ برکت ہی برکت ہے۔ اب اس وقت سفر چونکہ زمینی ہوتے تھے تو اس لیے علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اب اگر کوئی اس طرف سے آ رہا ہو اور وہ یعنی مسجد نبوی کے قریب سے ہے یا مدینہ شریف کے قریب سے گزر رہا ہے تو پھر چاہیے کہ اسی وقت حاضری دے، یوں نہ کرے کہ وہ چھوڑ کر اور ادھر آ جائے اور یوں حاضری دے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ بات کہ مدینہ منورہ میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے، مدینہ منورہ میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی جائے خاص وہ اس نیت کے ساتھ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور یہاں اس وسوسے کی بھی کاٹ ہونی چاہیے کہ جو بعض اوقات یہ چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ نہیں آپ مسجد نبوی کی نیت سے جائیں، یعنی روضہ رسول پر۔ چلیں جمیل صاحب، یہ دونوں باتیں ہیں، آپ کیا فرمائیں گے ان پر؟ مسجد نبوی شریف یہ بھی دنیا کی بہت فضیلت رکھنے والی مساجد میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلی مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی شریف ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ارادے سے اگر کوئی یعنی فضیلت نماز کے حصول کے لیے اگر مسجد نبوی شریف کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا قصد کرتے ہوئے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی کہیں پر بھی ممانعت ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ وصال ظاہری کے بعد بھی تا قیام قیامت اگر کوئی مسلمان اس آیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو وہ بھی مغفرت کے بشارت کا مستحق ہوگا۔ تو اب جاؤکا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس آئے۔ تو اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کی نیت سے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس آیت کریمہ کے مطابق ہے۔ پھر من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو یہ حدیث مبارکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال ظاہری کے بعد کا ارشاد فرما رہے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے قبر کی زیارت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب قبر کی زیارت کرے تو آدمی اسی ارادے سے ہی سفر کرے گا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو جب وہاں پہنچے گا تو انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ پائے گا۔ تو آیت کریمہ سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی بشارت، رحمت کی بشارت، اور یہاں شفاعت کی بشارت۔ تو یوں کوئی بھی عاشق رسول مسجد نبوی شریف کا قصد کر کے سفر کرے تو بھی جائز، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص روزے اطہر کی زیارت کے قصد سے اگر وہ سفر کرتا ہے تو شرعاً اس کی کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے، اور بلکہ قرآن اور اس حدیث کے تحت اس کی ترغیب بن رہی ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی نیت سے جائے اور مسجد نبوی تو مل ہی جائے گی بالکل انشاءاللہ، اور وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ چلیں ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی ہے، مدینہ کی یادیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کو ان کا یہ سفر بھی ان کے لیے مبارک فرمائے، اور ظاہر ان دنوں میں پھر آگے جا کر کچھ عمرے بھی کھل جاتے ہیں، یعنی اب ویزے ملنا شروع اور سفر تمہارا شروع ہو جاتے ہیں، محرم الحرام شریف سے عمرہ کرنے والے زائرین بھی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ باتیں مفید ہیں، مزید ذوق میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ذکر مدینہ اور شوق مدینہ عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
میرا نام شہباز رضا اتاری ہے. میں جامع مسجد رحمت حاجی شیدی گوٹھ مدیر کراچی سے عرض گزار ہوں اور الحمدللہ یہاں مسجد میں خدمت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نماز مکمل کرتے ہیں، سلام پھیرا جاتا ہے، تو کچھ مانگنے والے حضرات آتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ صدا لگاتے ہیں بلند آواز سے اور وہ اپنی ذات کے لیے چندہ وغیرہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ اور پھر ظاہر نمازی حضرات ان کو دیتے بھی ہیں، تو دینے والوں کے لیے کیا حکم ہے اور لینے والے کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرنا، یہ تو کئی مسجدوں میں اور بالخصوص جو مشہور علاقے ہیں، اب کیا مشہور، غیر مشہور، غریب، امیر، تقریباً اگر پوچھا جائے تو ہر علاقے میں یہ ایک دستور بنتا جا رہا ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ اعلان کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ مسجدیں بنائی کس لیے جاتی ہیں، مسجد کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے. تو مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی. مسجد بنائی ہی اس لیے جاتی ہے، اور اگر اس مقصد عبادت کے برخلاف مسجد کو اگر استعمال کیا جا رہا ہوگا تو اس کی شریعت مطہرہ نے ممانعت فرمائی ہے. تو مسجدیں چونکہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اب ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو اور اپنی ذات کے لیے وہ سوال کر رہا ہے، تو اب یہ جو اپنی ذات کے لیے سوال کرنا ہے، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی کہ کوئی آدمی مسجد میں اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے اعلان کرنا ہے اور اپنی جو حاجت ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، یعنی بھیک مانگنا، بھیک مانگنا جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح لوگ مجھے دیں گے. اچھا، ایسے لوگوں کا بسا اوقات یہ بھی ہے کہ نہ یہ امام کے سلام پھرنے کے بعد اطمینان سے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں. پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں. وہ دعا کا ٹائم نہیں دیتا، یہ بندہ تو دعا کا ٹائم نہیں دیتا. ایسا بندہ کھڑے ہوتے ہی عام طور پہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے پھر وہ شروع ہو جائیں گے جو بھی ان کی حاجت ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کونے میں ہی کھڑے ہو کر آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ پوری مسجد میں گونج رہی ہے. جیسے میں اپنی مسجد کی بات کروں تو ہماری مسجد میں چونکہ صفیں زیادہ ہوتی نمازیوں کی، تو وہاں پہلی صف میں نہیں آتے، وہاں پیچھے سے ہی، اور آواز اتنی ہوگی کہ سب کو. اچھا، پیچھے جہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، چونکہ وہیں 2-3 صفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسبوقین کی بھی ہیں، جن کی رکعتیں رہیں گی وہ ہیں. تو یہ اب ان کو وہ جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں سے ہم لاڈلی بات کر لیں، اعلان کر دیں، اور اس کے فوراً بعد ہم گیٹ کی طرف چلے جائیں. اور جب پھر جمیل صاحب ان کے اعلانات بھی بڑے نپے تلے، پھر ابھی تو سلام پھر آئے، ہم کسی پر وہ نہیں کر رہے، لیکن بعض اوقات یہ ایسا اعلان بھی رکت والا کہ فوراً رونا بھی آ جائے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب رونا بھی آ گیا، رونے کی لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں بھی نکل آئیں، اور ابھی یعنی وہ کیفیات. اچھا، یہی 10 منٹ بعد دیکھ لیں یا پہلے بھی، تو نماز سے پہلے بھی تو یہ آدمی یہی تھا. تو یہ ہے. بہرحال کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پریکٹس میکس پرفیکٹ. اچھا، ایک آدمی جب پریکٹس کرتا رہتا ہے تو بالکل اس کام میں وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ بالکل نپے تلے جملوں کے ساتھ، یعنی اپنی حاجت کو بیان کرنا اور پھر لوگوں سے مدد طلب کرنے کا جو انداز، پھر آواز کے اندر بہت زیادہ گڑ گڑاہٹ، لجاجت. تو یہ ایک جینین آدمی جو ہوگا نا، اس کی شاید زبان اتنی نہ کھلے. صحیح کہ، لیکن یہ باقاعدہ نپے تلے جملے اور لفظوں کے ہیر پھیر بھی نہ ہو، آگے پیچھے بھی نہ ہو، بالکل ایک خاص ٹون میں مطلب اس کو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیشہ ور بھیکاری ہونے کی بھی ایک علامت ہے. بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہو، کوئی جینین حاجت مند ہے، اس کو بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہوئے اونچی آواز سے اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی. صحیح. ہاں، اگر وہ شور نہیں کرتا اور ہے حاجت مند، وہ مسجد کے دروازے پر ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی حاجت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس نے پیشہ بھی یہ اختیار نہ کیا، پیشہ بھی نہیں بنایا اس کو. یہ
ایک وقتی طور پہ حاجت اس کو اس کام کے لیے لے کر آئی ہے، اور اس کی شکل و صورت سے بھی ایک عام آدمی مطلب سمجھ جائے گا، فیس ریڈنگ سے بھی، کہ اس وقت جو نا یہ واقعی محتاج ہے. تو ایسے آدمی کی آپ مدد کر سکتے ہیں جو مسجد میں سوال نہ کرے، مسجد سے باہر ہی وہ اپنے جو بھی دروازہ ہے وہاں پر آ کر اگر وہ اپنی حاجت کے لیے 2-4 لفظ بول دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن مسجد کے حدود میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، عینی مسجد میں، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی جینین جس و حاجت مند ہے وہ بھی سوال نہیں کر سکتا. تو ایسے موقع پر اور پھر شور و گل کرنا، شور، پھر نمازیوں کو تکلیف دینا، اور یہ بھی ایک ہے کہ نمازیوں کو اس طرح کے تیز اعلان سے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آتا ہے. کچھ چونکہ اس کی وہ نپے طول الفاظ، وہ بعض لوگوں کو نمازیوں کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ پیشہ ور بھکاری ہے، پھر بھیک مانگ رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے. نماز پڑھنے والے کو بھی اس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو لہذا جو مسجد کے اندر اس طرح شور کرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے، اس طرح اپنی ذات کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا بھی منع ہے. ایسے لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو واقعتاً حاجت مند ہوں. اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں. گلی محلوں میں بھی آپ کو ایسے سفید پوش افراد مل جائیں گے جو واقعتاً حاجت مند ہوتے ہیں اور ان کو دینا بنتا بھی ہے. تو ایسوں کو تلاش کر کے دیں. جو پیشہ ور طبقہ ہے بھکاریوں کا، ان کو ہرگز نہ دیں، چاہے وہ مسجد میں سوال کریں یا اسٹاپ پر کھڑے ہو کر سوال کریں، یا آپ کسی گاڑی میں اسٹاپ پہ ہیں اور وہاں آ کر وہ آپ سے سوال کریں. تو پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے. ایسے لوگ بعض اوقات امام صاحب سے آ کے کہتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں، آپ ہمارا یہ عذر بیان کر دیں، آپ اعلان کر دیں. ٹھیک ہے، بعض صورتیں وہ ہیں کہ باقی اگر امام صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ پیشہ ور نہیں ہے اور محتاج ہے، اور کسی محتاج کے لیے امام نے ریکویسٹ کر دی اور اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا، نمازیوں کا خیال رکھنا، ان کو کوئی اعلانات سے تشویش یا تکلیف نہ ہو، تو اب وہاں دینے کی بھی اجازت والی صورتیں ہیں کہ وہاں ایسی صورت میں. لیکن یہ ہے کہ اب اس کا پتہ کیسے چلے. جمیل صاحب، میرے ساتھ ایک دفعہ واقعہ یوں ہوا کہ میں مسجد میں جہاں پہلے امامت ایک جگہ کرتا تھا، تو اسٹاف سے وہاں تک پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ 12 منٹ لگ جاتے تھے. آپ بھی تو وہاں دارالتعلیم سنت میں بیٹھتے تھے، تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا تھا وہاں سے وہاں پہنچنے تک؟ تقریباً اسٹاپ سے اترنے کے بعد 15 منٹ کی واک، تو 15 منٹ کی واک تھی نا، تو وہ لگتے تھے. تو میں تیزی سے جا رہا تھا، لیکن ظہر کا وقت وہیں مجھے جو بیچ میں ایک مسجد آتی تو وہاں پہ ہو گیا، جماعت ہو گئی. اب میں اپنی مسجد میں ہی پہنچتا تو نہیں پہنچ پانا تھا، تو میں نے وہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو وہاں امام صاحب نے اعلان کیا، میں ظہر میں وہیں، تو وہاں امام صاحب نے اعلان کیا. وہ صاحب لڑکا سا تھا، اپنے مختلف آزار تھے، تو امام صاحب نے سن لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا. اب جب اعلان کر دیا تو لوگوں نے دیے پیسے وغیرہ جو بھی تھا. اب میں چونکہ نماز پڑھی تھی وہاں سے، تو نماز پڑھ کے میں بھی روانہ ہو گیا. اچھا، اب اس آدمی کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ اگلی مسجد کے امام صاحب ظہر یہاں پڑھی انہوں نے. یہی شخص عصر میں میرے پاس عصر کی نماز سے 20-25 منٹ پہلے میرے پاس آ گئے. آگے میں کمرہ تھا جو بھی، تو اس میں دروازہ بجایا، امام صاحب سے ملنا ہے. جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ میں یہ پریشانیاں ہیں، میں نے آج تک کسی کو بولا نہیں ہے، کسی میں نے مسجد میں نہیں گیا ہوں، یعنی ایسی چیزیں بیان کر. اچھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس مسجد کے امام صاحب کیا وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے پیچھے، اور تو ان کے گمان تو یہی ہے کہ اب یہ ایک نیا امام ہے تو ظاہر ہے یہ یہاں ہے. تو میں اس کو دیکھ کے بھی نہ حیران کہ یہ کس طرح کی باتیں، پھر قسمیں بھی اٹھا رہا. تو میں نے اس سے پوچھا، یار مسجدوں میں اس طرح جا کے اماموں کے ساتھ آپ نے کہیں اعلان نہیں کرایا؟ کہ نہیں کرایا میں نے یہ وہ. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ظہر میں آپ کہاں تھے، ظہر کی نماز میں آپ نے کہاں اعلان کروایا؟ تو وہ وہی آئیں باشائیں یا کوئی خاص جواب نہیں، بلکہ منع کر دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ جہاں آپ نے ظہر میں اعلان کرایا نا، میں نے ظہر وہاں پڑھی. صحیح. بس اس نے میرا یہ جملہ سننا تھا اور وہ بھاگ گیا. مطلب سیڑھیاں تھی تو سیڑھیاں اتر کے آگے کی بات ہی نہیں اس نے کی مجھ سے. تو میں نے اس کو تھوڑا اس سے پہلے ہی اس کو تھوڑا بتایا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کا پیشہ اختیار کرنا یہ وہ.
وہ ہر کا یہی جواب مجھے دے رہا ہے کہ یہ نہیں، میں تو پیشہ ہی نہیں ہے میرا، اور میں یوں نہیں ہوں، میں جو مجبوری تو دیکھیں، میں کسی کے پاس کیا بھی نہیں، وہ سب چیزیں کی تو میں نے اس کو یہ کہا. اب ظاہر ہے بات کم و بیش میں اس کو بیان کروں تو میرا خیال ہے 15-17 سال ہو گئے، لیکن ایک واقعہ پیش آیا میرے ساتھ اس طرح. تو اب اماموں کے ساتھ بھی اس طرح کی، یعنی وہ بھی کہاں تک اس کو دیکھیں. تو اس میں ضرور میں تو یہی کہوں گا کہ پیشہ ور جو لوگ ہیں ان کی مدد نہ کریں. ہمیں دین اسلام نے مدد ضرور سکھائی ہے، جو ضرور کریں وہ ہم اپنے حاجت مند ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، اور ان کی صرف رمضان ہی نہیں، صرف خاص موقع ہی نہیں، بلکہ ان کی ہیلپ اور مدد ہمیں کرتے رہنا چاہیے. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں اماؤنٹ پڑی ہے اس پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے، جو اس پہ پروفٹ ملتا ہے، وہ پروفٹ گھر میں استعمال کر لیں یا باہر کسی فقیر کو یا کسی سوالی کو یا کسی بیوہ کو، یتیم کو دے دیں تو بہتر رہے گا؟ جی بھیا. دیکھیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو سیونگ اکاؤنٹ کے طور پہ نہ کھلوائیں کہ جس میں آپ کی رقم پر سود آپ کو مل رہا ہو. تو اگر کسی نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہے جو سودی نظام پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایسا اکاؤنٹ کھلوانا سودی معاہدہ کرنا ہے، اور سودی معاہدہ کرنے والا یہ گناہ گار ہے. اور حدیث مبارکہ میں سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی معاہدے لکھنے والے پر اور اس معاہدے پر گواہ بننے والے پر، چاروں افراد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے. اگر کسی نے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرایا ہوا ہے جس میں سود بھی آ رہا ہے، تو اولاً تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سودی اکاؤنٹ کو بند کروائے، اور جو اپنی حلال رقم جو اس نے جمع کروائی تھی وہ اس اکاؤنٹ سے نکلوا کر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کروا لے. صحیح. تو اب جو اس کے اکاؤنٹ میں جو سودی رقم آ گئی ہے، اس رقم کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو اپنے اے ٹی ایم وغیرہ کے ذریعے یا چیک بک کے ذریعے سے نکلوانا اس سودی رقم کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب کسی نے یہ کام کر لیا، اب اس کے بعد ہم سے پوچھتا ہے یعنی رقم آ چکی، رقم اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے وہ سودی، تو اب اس کا حکم یہی ہے کہ یہ اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ سودی رقم ہے اور یہ حرام ہے. اس پر حکم یہ ہے کہ کسی غریب مستحق شخص کو یہ رقم اس کو دے کر اس کو مالک بنا دے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھوں سے اس سودی مال کو خارج کرے، نکال دے اور کسی غریب کو صدقہ کر دے. تو اس طرح سے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. ادروائز اگر یہ اپنے کاموں میں اس کو استعمال کرے گا تو یہ ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہوگا اور سود کھانے والا شمار ہوگا. اب اس کا یہ سود کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہم کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدیں تو یہی سود کھانا ہے، استعمال کرنا بھی. اس کو اگر اس کے ذریعے سودی رقم سے کپڑے خریدیں تو یہ بھی استعمال کرنا ہی ہوا. اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی اور چیزیں، چاہے کارپیٹ بچھا لیا یا دیواروں پہ رنگ روغن کلر کروا لیا یا واش روم میں ٹائلیں بچھا دیں، تو سود کی رقم کو استعمال کرنا حرام ہے، چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو، پہننے سے تعلق رکھتی ہو یا بچھانے سے تعلق رکھتی ہو. تو اب اس رقم کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، اور جس غریب مسلمان کو یہ رقم دی جائے گی اس کے لیے یہ سود نہیں ہے، اس کے لیے یہ رقم حرام نہیں ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ کسی غریب کو یہ رقم سود والی صدقہ دے دے. اور صدقے پر جو فضائل ہوتے ہیں، جو آدمی کو صدقہ خیرات کرنے پر ملتے ہیں، ان فضائل کی نیت یہاں پہ نہیں کرے گا. یہ گویا کہ اپنے مال میں جو خباثت آ گئی تھی اس خباثت کو دور کرے گا. یعنی جی، تو اس نیکی کے اور ثواب کی نیت نہیں کرے. نیکی اور ثواب والی نیت نہیں کرے گا. تو اس کے اپنے حق میں یہ مال سودی، یہ مال خبیث ہے. لیکن جس مسلمان کو یہ مال دے گا، چونکہ اس کا کوئی سودی کانٹریکٹ تو ہوا نہیں، تو اس کے لیے یہ رقم حلال ہوگی. تو البتہ ایک صورت ثواب کی یہ بن سکتی ہے کہ ایسے آدمی نے سچی توبہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا لیکن غفلت کا شکار تھا، اور اب میری آنکھ کھل گئی، اب میں سودی لین دین نہیں کروں گا. سچی توبہ کریں اور اس رقم کو جو حکم دیا گیا کہ صدقہ کریں، تو اس صدقہ کرنے کا حکم جو شریعت نے دیا ہے، اس حکم کی تعمیل جو یہ کرے گا، عمل کرے گا، اس پر ثواب ملے گا. صحیح. ماشاء صدقہ یعنی ایک حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب کہ اس نے خود استعمال نہیں کیا
اور اسے آگے اس نے صدقہ کر دیا. جمیل صاحب یہاں ایک کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہی ہوتا ہے بلکہ وہ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ذریعہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, یعنی کہیں سے کچھ پیسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کو چلا رہے ہیں کہ آتے رہیں اور ہم فلاں کو دے دیں گے فلاں کو دے دیں. ان کی بھی تو پریشانیاں ہیں, یعنی خود اپنے لیے رکھنے کی نیت ہے ہی نہیں, لیکن وہ ذریعے کو روکتے بھی نہیں, اور ان کی نیت ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے گا, ان پیسوں سے ان کا بھلا. تو کیا کسی غریب کے بھلے کے لیے یہ جو پیسہ آ رہا ہو تو یہ پھر بھی آدمی گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں سودی معاہدہ تو کیا ہوا ہے نا, یا سودی ہو یا کوئی اور ذریعہ آمدنی جب کوئی بھی ناجائز ہو, رشوت کوئی لے رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتیاں مار رہا اور ہے, کہ میں گھر چلا رہا ہوں اور میں غریبوں میں نیت یہ ہے کہ میں امیروں سے لوٹ کر غریبوں میں بانٹتا ہوں, میں رشوت امیروں سے لیتا ہوں, غریبوں کے چولہے جل رہے ہیں اس سے. تو دیکھیں یہ جو ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا, چوری, رشوت, ڈکیتی یا سود یا جوا, جو حرام ذرائع ہیں, ان ذرائع سے مال حاصل کرنا یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی گناہ ہے. اب ایک آگے کا جو کام ہے کہ غریب کا چولہا جلے گا, اب آ گئی رقم, اب میں صدقہ کر رہا ہوں, غریب کو دے رہا ہوں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. تو یہ مدد کرنے کا جو فی نفسی جو عمل ہے, کسی غریب کی مدد کرنا, وہ ایک نیکی کا کام ہوتا ہے, کسی کی مدد کرنا. لیکن یہ مدد کرنے والا جو عمل ہے یہ گناہ سے شروع ہو رہا ہے. تو اب نیکی تو آگے جا کے ہوگی, لیکن یہ جو اس وقت گناہ ہو رہا ہے, مال حرام ذریعے سے حاصل کر رہا ہے, اس گناہ کے کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے. کیا خبر کہ ادھر آدمی نے رشوت کا مال لیا, ادھر چوری کی, ادھر ڈکیتی کر کے مال حاصل کیا, جوئے میں مال حاصل کیا, اور غریبوں تک پہنچانے سے پہلے ہی مر گیا. تو اب وہ مال غریبوں کو پہنچنے سے پہلے اس کے ورثہ بٹور رہے ہوں گے. تو اپنے کیا اہل و عیال کے حرام مال کھلانا ہے؟ بالکل نہیں کھلانا. ایک ایک لقمہ حلال کا, پاکیزہ روزی کا ہونا چاہیے. تو لہذا ایسی سوچ بھی غلط ہے کہ کسی کی اگر مدد کرنی ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب ثروت, مالدار, غنی افراد, ان سے کانٹریکٹ کریں, بات چیت کریں, اور جو آپ کے پیش نظر کوئی غریب فیملی ہے ان کی آپ مدد اپنے مال سے بالفرض نہیں کر پا رہے, کہ آپ میں اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے, تو کسی مالدار شخص کے ذریعے سے اس کا منتھلی, ویکلی, جس طرح بھی آپ خرچہ بنوا سکتے ہیں, آپ یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ کسی سے رشوت, چوری, ڈکیتی کر کے یا سود میں مال لے کر پھر ہم کسی غریب کی مدد کریں, ہم صاحب ثروت لوگوں سے ان کا مال لے کر مستحقین تک بھی پہنچا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں, یعنی مالدار کے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں, غربا, فقراء میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جینین حقدار ان کے نظروں کے سامنے نہیں آ رہا ہوتا. پیشہ ور بھکاری آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو ان کو جینین پریشان حال وہ ان کی نظروں میں نہیں ہے اور آپ کی نظروں میں ہے. تو آپ اس غریب مستحق کے لیے اس مالدار شخص کا مال لے کر آپ آگے پہنچا دیں. تو آپ جو بیچ میں واسطہ, وسیلہ, ذریعہ بن رہے ہیں, تو ایک صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر آگے جاتا ہے تو ان تمام ہاتھوں کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اس آدمی نے اپنا مال نکالا, مثلا 10,000 روپے صدقے کے طور پہ نکالے, اب میرے ہاتھ میں آئے, میں آگے اس کو غریب تک پہنچاتا ہوں, تو میں نیکی کے کرنے کا ذریعہ بھی بنا. تو ان 10,000 روپے کو صدقہ کرنے کا ثواب میں بھی شریک, ماشاءاللہ, مجھے بھی ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. یعنی مختصر یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے تو جائز ذرائع سے, جائز طریقے سے کریں, وہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے. تو یہی انداز نیکی کے کاموں میں بھی یہی انداز ہونا چاہیے. جی مزید سوال. محمد ارشد بات کر رہا ہوں چکوال سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کئی دفعہ کرتے ہیں اور یا کوئی دعا مانگتے ہیں, تو کیا یہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ سجدہ شکر بلا شبہ یہ جائز ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سجدہ شکر کرنا ثابت ہے. تو کوئی بھی مسلمان سجدہ شکر کسی نعمت کے ملنے پر, کسی بلا کے ٹلنے پر وہ سجدہ شکر کر سکتا ہے, لیکن سجدہ شکر بھی اسی حالت میں کریں گے جس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مثلا باوضو ہونا اس کے لیے ضروری ہوگا, اس کے لیے قبلہ رو ہونا بھی ضروری ہوگا,
یعنی وہ شرح ساری وہ ساری شرائط ہوں گی، طہارت وغیرہ کی سب چیزیں شرائط ہوں گی۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ سجدہ شکر آپ مکروہ اوقات میں نہیں کریں گے۔ اچھا جیسے فجر کا جو وقت ہے پورا، اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سجدہ شکر بھی ایک طرح کے نفل نماز کے حکم میں ہے، اس کے بھی وہی سارے شرائط ہوں گے، یعنی طہارت وغیرہ۔ تو یہ سجدہ شکر بھی فجر کے وقت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یعنی اس میں وقت بھی ہے کوئی؟ وقت کا بھی ہے۔ یعنی بعض وقت وہ ہوں گے کہ جس سجدہ شکر کی اجازت نہیں ملے گی، جن اوقات میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان اوقات میں سجدہ شکر ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ ناظرین کرام یہ بھی سیکھنے والا عمل ہے نا، یعنی عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اور کئیوں کو 3 مکروہ اوقات تو یاد رہتے ہیں، سورج نکل آیا، یا دوپہر زوال کا ٹائم، یا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کئی وہ ہیں کہ جن میں ممانعت ہے، وہ وقت وہ ہیں کہ جس کے اندر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا یہ نہیں۔ فجر کی پوری نماز کا جو وقت ہے، اس میں فرض کے علاوہ صرف سنت فجر ادا کریں گے، اس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، سجدہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عصر کی فرض نماز سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن عصر کے جب فرض ادا کر لیے تو فرض ادا کرنے کے بعد اب نوافل نہیں پڑھ سکتے، سجدہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو تقریباً عام اوقات جو اوقات مکروہ ہیں 3، ان کے علاوہ نوافل نماز پڑھنے کے تقریباً کچھ 10 کے قریب کچھ اور اوقات بھی ہیں جن اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ شکر بھی ان اوقات میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ مسئلہ تو حاجیوں کے لیے یا عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی اہم ہوگا کہ جس میں طواف کے جو نفل پڑے جاتے ہیں طواف کے بعد، صحیح، تو اب جیسے جہاں طواف ختم ہوا دیکھے بغیر ہی وہ نفل شروع کر دیں، تو انہیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال انہیں بھی رکھنا ہوگا کہ چونکہ طواف والے جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو نفل ہیں، لیکن وہ واجب طواف بھی کہلاتی ہیں، یعنی وہ پڑھنا واجب ہیں لیکن اپنی اصل کی حیثیت سے وہ نفل ہیں۔ تو شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا، تو ہم طواف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم پر 2 رکعت نماز لازم ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ نفل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ نفل ہونے کی حیثیت سے اس کو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد طواف والے نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ اب یہ طواف والے نفل مغرب کی نماز کا جب وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد پھر ان نوافل کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے کہا جیسے طواف ہوا، طواف کے بعد نفل، مجھے یاد آیا کہ کئی جگہوں پہ شادی کے لیے جو دولہا ہوتے ہیں نا، دولہا کو بھی نوافل پڑھاتے ہیں۔ یعنی آپ کے یہاں ایسا کوئی کلچر یا رواج، اور کراچی میں کم ہے لیکن پنجاب میں ہے کہ وہ گھر سے بارات نکلی ہے تو کہیں مزار کی حاضری یا اس وقت مسجد سے ہوتے ہوئے جانا، ایک کئیوں میں یہ ہے انداز، تو انہیں بھی ناظرین کرام اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب اگر وہاں نفل پڑھنے کی ممانعت ہو اور مکروہ وقت ہو، مثلا دوپہر میں پنجاب کی بات کریں تو دوپہر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، جب دوپہر میں ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ عام طور پہ یہ بارات نکلنے کا ٹائم ہے دوپہر کا، صحیح، وہ نکلنے کا ٹائم ہے، بارات نکلے گی، تو اب وہ جائیں، یا بارات اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی نکلی اور بارات کئی مسجد میں پہنچتی ہے کہ ان کو 2 رکعت پڑھا دیں، تو اب دولہا کو بھی جو 2 رکعت پڑھانے ہیں تو اس میں بھی مکروہ وقت نہ ہو۔ بقیہ ان کے لباس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اچھا چلیں رخصتی ہونے کے بعد بھی دلہن دولہا بعض کا نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی نماز کی شرائط وہ اپنی جگہ ہی رہیں گی۔ اب یہ نہیں دیکھا گا کہ یہ لہنگا ہے یا وہ لباس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ارکان اس کے نہ کریں، سجدہ زمین پہ کرنے میں مسئلہ ہے تو اس کا صرف اشارہ کر لیں، یا کچھ اور ایسا ہے، تو نماز اس کو اس کے ارکان کے ساتھ ہی آپ نے ادا کرنی باوضو طریقے سے، اور جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نوافل میں گنجائش ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں گنجائش ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، ثواب آدھا ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ رکوع کی جگہ بھی جو ہے وہ رکوع کم کریں یا صرف تھوڑا سا اشارہ کریں، سجدے کا بھی اشارہ کر دیں تو ہم اس طرح، تو یہ جن کے لیے اجازت ہے وہ انہی کے لیے خاص ہے جو سجدے اور رکوعوں سے ایک طرح کے معذور ہو جاتے ہیں، یا جنہیں عام زندگی میں کہیں کرسی پہ نماز پڑھنے والے
ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ لباس کی وجہ سے یہ رخصت مل جائے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی مزید سوال۔ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سفر کے اندر جو ہے نماز کا، سفر میں جو دو رکعت صرف پڑھتے ہیں، جب فجر کے لیے کیا مطلب وہ ہے کہ فجر میں جو نا 2 رکعت پڑھی جائیں گی جماعت کے ساتھ، یا سنتیں ہی پڑھنی پڑیں گی؟ اچھا 2 رکعت تو انہوں نے فجر کا، تو چلو یہ سوال نہیں کیا کہ فجر کو بھی 2 رکعت کی ایک رکعت کرنی ہے، لیکن سائل محترم شاید یہ ذہن میں بٹھایا ہوئے کہ 2 رکعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی، یعنی سنت وغیرہ کوئی نہیں پڑھنی، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ اس میں سفر کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر جیسے بائی ٹرین سفر کر رہے ہیں اور ٹرین کسی اسٹاپ پر فجر کے وقت میں رکی ہے اور 5 منٹ ہی کا وقفہ ہے جس میں وضو بھی کرنا ہے اور فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اس دوران اب ٹرین پھر آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی، تو شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے اب اس نمازی کے پاس سنت پڑھنے جتنی مہلت نہیں مل رہی، تو اب یہ سفر کی اس عذر کی بنا پر سنتیں چھوڑ سکتا ہے، صحیح، اور یہ فجر کے 2 رکعت فرض ادا کرے۔ اچھا البتہ بعض ایسے مسافر ہوتے ہیں جو اپنے دور دراز مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور 15 دن سے کم رکنے کی وہاں نیت ہوتی ہے، بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، مثلا مکہ شریف عمرے پہ جو اس وقت یا حج پہ جو افراد موجود ہیں، ان میں بیشتر لوگ اس وقت مسافر ہوں گے۔ صحیح۔ اگر کوئی مدینہ منورہ میں ہے اور 8-10 دن کا وہ عام طور پہ شیڈول ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ مسافر ہوں گے۔ تو اب ایسے ہیں مسافر لیکن ہیں مطمئن والے، اطمینان بالکل والے، حالت امن میں ہیں، کوئی چل چلاؤ والی کیفیت نہیں ہے، تو ایسے افراد کے لیے سنت موقدہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بالخصوص فجر کی سنت۔ تو فجر کی سنت قریب واجب کے ہے، لہذا اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف فرضوں پر ہی اکتفا کریں، سنتوں کا وہ اہتمام کریں، باقی سفر کی حالت میں، اور وہ بھی ہر سفر بھی ایسا نہیں ہوتا جمیل صاحب، بعض اوقات ہم اگر بات کرتے ہیں حرمین شریفین کی بات کرتے ہیں، اب میقات پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو ایک ٹائم ہوتا ہے اچھا خاصا، ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہاں اتنا ٹائم ہے، اور آدھے ٹائم بلکہ گاڑی کی طرف سے ملتا ہے، بھی ٹھیک ہے آپ کر لیں، تو اب اس میں آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی ان کو سنت نوافل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو وہاں پہ اس چیز کا خیال کریں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ واقعی کوئی ٹائم نہیں ہے، بہت کم ہے، اور گاڑی چلی جائے گی، اور وہ آپ کو کہے کہ جہاں بالخصوص آپ نے منتیں کروا کر گاڑی رکوائی ہے، اول تو روک نہیں رہا، اب پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو، تو ٹھیک ہے آپ نیچے اتریں تو پھر فرض پر اکتفا کریں ایسی صورتحال میں، اور آپ وہ پڑھ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو عمل بہرحال جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں، اور آدمی کو اس طرح کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا دارالتحفظ سنت کا، یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اور اپنے شرعی مسائل کے لیے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی کر دی جائے گی، آپ کو ان کو مسائل بھی بتا دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا اور ان میں نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ، نو یقین کی